تو شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں۔ اصل میں کتاب کا آغاز ہو رہا ہے، اور عام طور پہ کوئی بھی جو کتاب ہوتی ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا رائٹر کون ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ الحمدللہ، اس کا رائٹر، اس کا آتھر جو ہے اس کتاب کا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کون ہے؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تمام جہان، آپ نے تو اپنی دنیا صرف دیکھی ہے، جہان تو بہت زیادہ ہیں، یہاں سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اربوں گلیکسیز ہیں، اس میں خربوں سٹارز ہیں، اس میں پتہ نہیں خربوں دنیایں ہیں، اتنے پلینٹس ہیں، اس میں خربوں کی بھی خربوں جو ہے نا مخلوقات آباد ہے۔ ہر مخلوق کو جس وقت جو چیز چاہیے اس کو پرووائڈ کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ یعنی خربوں مخلوقات جو ہیں جہاں جہاں بستی ہیں، ہر مخلوق کو جہاں پہ بھی وہ ہے، جس وقت اس کو جو چیز چاہیے نا اس کو پرووائڈ کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ یہ ہے رب العالمین، پورے جہانوں، تمام جہانوں کا پالنے والا، اور اس کو ہر ضرورت ان کی پوری کرنے والا۔ الرحمن الرحیم، وہ بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان یعنی اس کی رحمت جوش مار رہی ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے کہ میں نے رحمت زیادہ کرنی ہے۔ وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، لیکن اس نے اپنے اوپر جو ہے رحمت کو جو ہے نا وہ فرض کیا ہے، اپنے اوپر رحمت کو غالب کیا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم ہوتا ہے۔ یہ دو آیات جو ہیں وہ توحید کے بارے میں ہیں۔ سورہ فاتحہ بیسیکلی قرآن مجید کا دیباچہ ہے، پری فیس ہے، جیسے کسی بک کا سٹارٹ میں ایبسٹریکٹ ہوتا ہے، پری فیس ہوتا ہے، تو یہ قرآن مجید کا دیباچہ بھی ہے اور خلاصہ بھی ہے۔ قرآن مجید کا سارا مضمون جو ہے، سارا قرآن مجید کا اگر لب لباب آپ نکالیں تو وہ ہے توحید، رسالت اور آخرت، اور کچھ احکام و مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اخلاقیات کی چیزیں بیان کی ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ تو یہ پہلی دو آیات، اور جو چوتھی آیت ہے یہ توحید کے بارے میں ہے، اور تیسری آیت جو ہے وہ بھی ہم پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ایمان بالآخرہ، آخرت کا بیان ہے اس میں۔ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، جس دن اور کسی کی کوئی حکومت نہیں ہوگی، اسی کی واحد کی حکومت ہوگی، اسی کا فیصلہ چلے گا، وہ بتائے گا کس کو کیا جزا دینی ہے، کیا سزا دینی ہے۔ تو مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، اور یہ بھی توحید اور جو ہے نا ایمان باللہ کے حوالے سے بڑی اہم آیت ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی، ایاکا کا لفظ اس لیے ہے، ورنہ تو آ جاتا نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، سادہ الفاظ میں یہ ہونا تھا، ایاکا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اور عبادت کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام، نیکی کا کام، جس کو آپ نیکی کا کام سمجھتے ہیں، کسی کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اور یہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے نیک کام کرنے چاہیے، یہ عبادت ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کی خوشنودی کے لیے کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہو ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یعنی ما فوق الاسباب، یعنی ایک اسباب کے تحت مدد طلب کرنا ہے، میں کہوں جی یہ سٹک پکڑا دیں، یہ چیز پکڑا دیں، یہ مدد طلب کرنا اس کا مطلب نہیں ہے۔ یعنی ما فوق الاسباب، یعنی اسباب سے ماورا ہو کے، جیسے کہا جاتا ہے یا اللہ بارش برسا دے، ٹھیک ہے، اب یہ کسی اور کو نہیں آپ کہہ سکتے یا اللہ مجھے بیٹا دے، کوئی بھی اس طرح دعا کرتے ہیں تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرنی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پہ چلا۔ یہ اب ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی، پوری سورہ فاتحہ دعا ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے جواب میں پھر پورا قرآن مجید بتا دیا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ یہ آپ پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سیدھے راستے پہ ہیں اور سیدھی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب جو ہے نا ایمان بالرسالت یعنی نبوت کے بارے میں جو ایمان ہے اس کی بات آ گئی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ یا اللہ ہمیں چلانا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟
وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ لوگ ہیں، انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، ان کے ماننے والے ان کے صحابہ کرام ہیں، اور شہداء ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنی جانیں بھی قربان کر دیتے ہیں، اور صالحین ہیں امت کے جو بھی نیک لوگ، ہر امت کے نیک لوگ، اور امت مسلمہ کے بھی نیک لوگ جن کو ہم اولیاء کرام کہتے ہیں، وہ جو لوگ ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں ان کے راستے پہ ہمیں چلا۔ اور ظاہر ہے ان کے راستے کا معلوم کرنے کے لیے ان کی ہمیں لائف ہسٹری پڑھنی پڑے گی، ان کے بارے میں پڑھیں، صحابہ کرام کے بارے میں پڑھنا ہے تو اسد الغابہ کتاب بڑی مشہور ہے جس میں صحابہ کرام کا ذکر ہے، 8000 صحابہ کرام کا ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ سب سے بہترین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، باقی لوگوں کی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن کا تیرا جن پر غضب ہوا ہے، ولا الضالین، اور نہ ان کے راستے پہ چلانا جن پر جو گمراہ ہو گئے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس سے، ویسے تو یہ عام ہے، یعنی کوئی بھی شخص جس پر اللہ کا غضب ہوا ہو، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس راستے پہ ہمیں نہ چلانا، اور جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے پہ بھی نہ چلانا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جو غیر المغضوب ہیں اس سے مراد جو ہے نا وہ یہودی ہیں، اور ولا الضالین سے مراد جو ہے نا وہ ہیں جو گمراہ ہو گئے، تو وہ اس سے عیسائی مراد ہے۔ تو اب یہی چیز جو ہے جو یہودیوں اور نصرانیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی اور سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی، اب اگلی جو 2 صورتیں ہیں پوری اتنی بڑی بڑی، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، اس میں انہی کا ذکر ہے۔ پہلے یہودیوں کی بات ہوئی ہے تو سورۃ البقرہ پوری یہودیوں کے بارے میں ہے، ان کی اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے، اور اس کے بارے میں پھر ان کی غلط حرکتوں کا جو ہے نا انہوں کا سارا ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں عیسائیوں کی گمراہیوں کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہم سورہ فاتحہ سورۃ البقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا پارہ ہے سورۃ البقرہ مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ پہلا پارہ آغاز ہو گیا ہے۔ اب یہ ہم جو ہے، کیونکہ ہمارے پاس پورا تلاوت کرنے کا وقت نہیں ہے اتنا ہمارے پاس، کیونکہ مختصر وقت ہے، تو اس میں اب ہم تھوڑی سی تلاوت کر کے پھر جو ہے نا قرآن مجید کے خلاصے پہ آتے ہیں جو ہم نے اس کا بنایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو یہاں سے ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے، اس کی 286 آیات ہیں، اور اس کا نام بقرہ یعنی بقرہ کا مطلب گائے ہوتا ہے، اور اس میں گائے کا ذکر ہے، اور وہ واقعہ بھی شروع میں ہی بیان کر دیتے ہیں۔ گائے کے ذبح کا واقعہ، بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے مال وراثت ہتھیانے کی غرض سے قتل کر دیا، پھر رات کی تاریکی میں نعش اٹھا کر کسی دوسرے کے دروازے پر ڈال دی اور اس پر قتل کا دعویٰ کر دیا۔ قریب تھا کہ مدعی اور مدعا علیہ کے خاندان ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھا لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں گائے ذبح کرنے اور اس کے گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگانے کا حکم دیا۔ ایسا کرنے سے مقتول زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی۔ اب یہ ہم واقعہ تو پڑھتے رہتے ہیں، پڑھ کے آگے چلے جاتے ہیں، لیکن تفصیلات ہم جب تک تفسیر نہ پڑھیں نہیں پتہ چلتی۔ تو یہ ہمارا جو پروگرام ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے، یہ ہمارا 12 گھنٹوں کا اصل میں پورا ٹوٹل پیکج ہے، پورا جو پروگرام ہے 12 گھنٹوں کا ہے، جس میں ہم 12 گھنٹوں میں پورے قرآن مجید کا خلاصہ ایک دفعہ جو ہے نا گو تھرو کر لیں گے، پورے قرآن مجید سے گزر جائیں گے۔ اتفاق سے انہی دنوں بنی اسرائیل کا ایک گروہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار بھی کر رہا تھا۔ مقتول کے زندہ ہونے سے نہ صرف یہ کہ قاتل کی نشاندہی ہو گئی بلکہ باس بعد الموت پر ایک حجت بھی قائم ہو گئی، یعنی جو انکار کر رہے تھے کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے نشانی دکھا دی۔ تو ایک تیر سے جیسے 2 شکار کیے جاتے ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس کا بھی کام جس نے غلط لوگوں کو کیا ہوا تھا، قاتل کوئی اور تھا، تو اس کو ظاہر کر دیا، اور دوسرا اس کا
بھی بتا دیا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا. یہ دیکھیں ابھی بھی زندہ ہو گیا, بندہ مرا ہوا ہے اور اس کو گوشت کا ٹکڑا لگایا تو وہ زندہ ہو گیا. گائے کی عقیدت کا رد. علاوہ ازیں مصریوں کے ساتھ طویل عرصہ تک رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دل میں گائے کی جو عقیدت و محبت رچ بس گئی تھی, گائے ذبح کرنے کا حکم دے کر اس کی تردید اور توہین بھی کر دی گئی. اب گائے ذبح کرنے کی کیا کیا حکمتیں تھیں؟ نمبر 1 قاتل کی نشاندہی, نمبر 2 عقیدہ بعد الموت پر حجت قائم کرنا, اور نمبر 3 گائے کی محبت و عقیدت کی تردید. اس واقعہ کے علاوہ پارہ میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں وہ درج ذیل ہیں. اب ہم آپ کو جو ہے اس پارے میں جو اہم مضامین ہیں وہ آپ کو ایک ایک کر کے جو ہے نا وہ ان کا مطالعہ کرتے ہیں. دائمی علمی معجزہ. اس صورت کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ قرآن کریم کے ذکر سے ہوئی ہے. جیسے ابھی میں نے تلاوت کی الف لام میم ذالک الکتاب, یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں. تو یہ جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے یہ ایک دائمی معجزہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا دیا, لاٹھی دی, وہ سمندر میں مارا تو 2 رستے بن گئے, تھوڑا اور کو پھینکا تو وہ اژدہا بن گئی. ٹھیک ہے, لیکن وہ اب کہاں ہے کسی کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ. ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت کمال کے معجزے دیے, مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, مادرزاد اندھے کو جو ہے نا وہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ صحیح ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے, لیکن اب کدھر ہے وہ نہیں موجود. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بڑے حصی معجزے دیے ہیں, لیکن زندہ معجزہ جو آج بھی ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ زندہ معجزہ ہے. یہ قرآن پاک آج بھی چیلنج ہے پوری دنیا کو. 1400 سال پہلے سے بھی تھا, آج بھی ہے, جیسے ابھی ذکر بھی آئے گا. تو یہ زندہ معجزہ ہے, علمی معجزہ ہے. اس کو آج تک کوئی چیلنج اس کا قبول نہیں کر سکا کہ اس طرح کی کوئی کتاب بنا کے لا سکے. اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں, جو فلسفہ بیان کیا گیا ہے, جو حکمت کی باتیں بیان کی گئی ہیں, وہ آج بھی بندہ اگر سمجھ کے پڑھتا ہے تو آج شش کر اٹھتا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم مسلمان بس اس کو ایک ویسے ہی پڑھ کے گزر جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن اگر آپ اس کو ڈیپتھ میں جا کے گہرائی میں اتر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا باتیں فرمائی ہیں. تو اس وجہ سے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کے ذکر سے ہوئی ہے. یوں تو آپ کو متعدد حصی اور مادی معجزات بھی عطا کی گئے, لیکن قرآن آپ کا سب سے بڑا علمی معجزہ ہے. الف لام میم حروف مقطعات کی حکمت. اس سورہ کی ابتدا حروف مقطعات میں سے الف لام میم کے ساتھ ہوئی ہے. ابتدا کا یہ انداز عربوں کے لیے غیر مانوس تھا. اس انداز نے ان کی توجہات اپنی طرف مبذول کر لیں اور وہ توجہ سے بات سننے پر مجبور ہو گئے. یعنی ان کو اس سٹائل میں بات کی گئی کہ وہ بات سننے کی طرف تو آئے نا, کہ وہ کہیں گے یار یہ کس طرح کا کلام ہے. قرآن کریم کی جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے وہاں قرآن کریم کی عظمت و صداقت اور اعجاز و حقانیت کا تذکرہ بھی ہوا ہے. یہاں پہ علماء کی رائے ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا کیا مقصد تھا. تو اس میں یہی ہے کہ ان کو چیلنج کیا گیا ہے کہ آپ یہ حروف ہیں الف لام میم, اسی طرح کے حروف سے قرآن بنا ہے, تو تم بھی اس طرح کی ایک کتاب بنا کے لاؤ نا, جس کی وجہ سے تم اپنے مقابلے میں سارے انسانوں کو عجم گونگا کہتے ہو, تو تم یہ اس طرح کی ایک کتاب بھی بنا لاؤ. لیکن طریق گواہ ہے کہ نہ کل کے کافروں نے اس چیلنج کو قبول کیا, نہ آج کوئی قبول کرنے والا ہے, اور نہ ہی قیامت تک کوئی اسے قبول کر سکے گا. یہ ہے قرآن مجید کا معجزہ کہ کوئی اس کا چیلنج ہی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوا آج تک. 1400 سال گزر گئے ہیں, 1450 سال. اب قرآن مجید جو ہے نا انسانوں کی 3 اقسام بیان کرتا ہے, جہاں سے شروع ہوتا ہے. پہلے مومنہ کی ہے, پھر کافر اور پھر منافق. تو مومنوں کی کیا صفات ہیں, ابھی پھر اگین وہی بات آئے گی کہ مومنوں کی کیا صفات ہیں. اب ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, ہمیں مومنوں کی صفات ہم پڑھتے جا رہے ہیں, ہمیں بھی پتہ کہ ایک مومن کی کیا صفت ہونی چاہیے اور ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے, اس کو چیک کرنا چاہیے ہمیں. تو مومنوں کی 5 صفات یہاں بیان کی گئی ہیں. نمبر 1 ایمان بالغیب, نمبر 2 اقامت الصلاۃ, نمبر 3 ادائے الزکوٰۃ, اور نمبر 4 آسمانی کتابوں پر ایمان, نمبر 5 آخرت کی تصدیق. تو اقامت الصلاۃ میں یعنی نماز کو شروط و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے مستقل ادا کرنا. ادائے زکوٰۃ کرانے کی کریم میں عام طور پر نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھے ہی ذکر آیا ہے. نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے. انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دونوں قسم کے حقوق ادا نہ کرے. نمبر 4 آسمانی کتابوں پر ایمان, ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان جو مختلف زمانوں میں انبیاء اور رسل پر نازل کی گئیں. آخرت کی تصدیق, آخرت کی ایسی تصدیق جس میں کوئی شک نہ ہو, کوئی شک کی ملاوٹ بھی نہ ہو.
اب کفار کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ 4 آیات میں کیا ہے، کفار کا 2 میں، لیکن منافقین کا تذکرہ 13 آیات میں کیا ہے۔ اب منافقوں کے کیا اوصاف ہوتے ہیں، منافقوں کا کیسے پتہ چلے گا کہ وہ منافق ہے اور ہم اس سے بچیں؟ یعنی یہ پڑھنے کا میں یہ بار بار آپ کو بات کرتا رہوں گا تاکہ ہمارے دلوں میں یہ بات راسخ ہو جائے۔ یہ ہم کیوں بیٹھے ہیں یہاں؟ یہ اس لیے نہیں ہم بیٹھے کہ بس ٹھیک ہے جی اچھا رمضان کا ٹھیک ہے یار چھوڑو سن لیا تھوڑا لیکچر اور چلتے ہیں بس۔ یعنی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ ایمان والوں کی کیا صفات ہیں، وہ ہمارے اندر پیدا ہوں، ہم کوشش کریں، اور منافقوں کی جو اوصاف ہیں اس سے بچیں۔ تو منافقوں کی کیا اوصاف ہیں، کیا صفتیں ان کی؟ نمبر 1 جھوٹ، نمبر 2 دھوکہ، نمبر 3 عدم شعور، نمبر 4 قلبی بیماریاں یعنی حسد، تکبر اور حرص وغیرہ، نمبر 5 مکر و فریب، نمبر 6 بیوقوفی، نمبر 7 احکام الہی کا مذاق اڑانا، نمبر 8 زمین میں فتنہ و فساد مچانا، نمبر 9 جہالت، نمبر 10 ضلالت، نمبر 11 تذبذب، اور نمبر 12 اہل ایمان کا تمسخر اڑانا۔ اس کے علاوہ صحیح حدیث ہے، بلکہ متفقن علیہ حدیث ہے، اکثر ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں کہ منافق کی ایک حدیث میں 3 نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ایک میں 4، کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ منافق کی نشانی بیان کی گئی جا رہی ہے، اور ہمیں سوچنا چاہیے ہم سب کو میرے سمیت کہ کیا میرے اندر تو اس طرح کی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وہ کہیں نا آئیں یار وہ ادھر جانا ہے، یا جیسے یہ درس قرآن ہی ہے، ہم کہیں آئیں نا ادھر یار درس قرآن ہے، ہاں چلے میں آتا ہوں۔ دیندار لوگ ایسے کرتے ہیں، دیندار جو خود دین کے اندر ملوث ہیں، دین کے کام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں آؤں گا، اور پھر نہیں آتے۔ بھائی آپ نہ گئے، آپ کے اوپر کوئی گن لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارا رویے جو ہے نا اتنے خراب ہو چکے ہیں نا، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہمارے دیکھیں اب وعدہ خلافی یہ منافق کی صفت ہے، اور ہم ایسے ہی کہہ دیتے ہیں بس ٹھیک ہے جی اس کو تو گلے سے ہٹاؤ نا۔ بھائی آپ کے اندر اتنی ضرورت ہونی چاہیے، آپ کہیں کہ بھائی میں نہیں آ سکتا کسی وجہ سے، ٹھیک ہے تو آپ نہ آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ جی ہاں جی چلیں جی میں آ رہا ہوں بس پہنچ رہا ہوں، تو پھر آپ نہیں آتے، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ تو یہ تو پھر منافقوں کی علامات ہیں۔ یعنی ہم کسی کو منافق نہیں قرار دے سکتے، میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں کہ مجھے سب سے پہلے جو بندہ بات کر رہا ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے اپنے عمل کو درست کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر یہ چیز تو نہیں پائی جاتی۔ تو دوسری صفت ہو گئی کہ وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، تیسری یہ کہ امانت رکھی جائے تو خیانت کرتے ہیں، اور چوتھی جو بیان کی گئی ہے دوسری حدیث میں، پہلی میں 3 ہے، چوتھی میں یہ ہے کہ جب وہ لڑائی جھگڑا کریں تو گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں۔ تو یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ اب اس کے بعد آدم و ابلیس کا قصہ ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا کا قصہ جو ابلیس لعین کے ساتھ پیش آیا۔ حقیقت میں یہ ساری انسانیت اور اس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کا قصہ ہے، یہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہے۔ اس کے بعد آدم کی خلافت کا ذکر ہے، اس کے بعد تذکرہ یہود شروع ہو جاتا ہے، جو پوری سورہ بقرہ میں نے بتایا کہ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ اس میں پہلے ان کے اوپر انعامات خداوندی کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیا کیا انعامات کیے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو کفران نعمت کیا اس کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیا کیا انعام کیے ہیں؟ نمبر 1 ان کے اندر کثرت سے انبیاء پیدا فرمائے، انہیں دنیاوی خوشحالی عطا کی، عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، فرعون کے مظالم سے نجات دی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کی قیادت میں جب مصر سے ہجرت کی تو فرعون نے ان کا تعاقب کیا تو سمندر میں رستے بنا دیے، ان پر ظلم و ستم ڈھانے والے کو ان کی نظروں کے سامنے غرقاب کر دیا، صحرائے سینا میں ان کے لیے من و سلوہ اتارا، سائے کے لیے ٹھنڈے بادلوں کا انتظام فرمایا، اور پینے کے لیے پانی کی تلاش ہوئی تو پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ تو یہ اتنے انعامات ہیں، لیکن ان کی حرکتیں آپ پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ اتنے انعام کیے، اور ان کی ایسی ایسی غلط حرکتیں اور نبی کی نافرمانی، انبیاء کو قتل۔ تو اس کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کیا۔ انہوں نے حق کو چھپایا، یہ ان کی غلط حرکتوں میں، خاتم النبیین کی نبوت کا انکار کیا، بچڑے کو معبود بنا لیا، دشت سینہ میں بے صبری اور حرص و طمع کا مظاہرہ کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا، بار بار بدعہدی کی، دل ان کے سخت ہو گئے۔ انہوں نے کلام اللہ میں لفظی اور معنوی تحریف کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کو، تورات کو بدل دیا۔ ان کے پاس صرف ٹرانسلیشن تھی، اصل کتاب تو تھی نہیں، تو اس میں اگلا جو لکھتا وہ اپنی مرضی سے چینج کر دیتا یا اپنی مرضی سے لوگوں کو بتا دیتے۔ بغض اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، انہیں مادی زندگی سے مبالغے کی حد تک محبت تھی،
مقرب فرشتوں سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے، سحر و کہانت میں بے حد دلچسپی رکھتے تھے، بد عملی کے باوجود جنت کے واحد ٹھیکیدار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، کہتے تھے جنت میں صرف وہی جائے گا جو یہودی ہے۔ اسی طرح عیسائی بھی کہتے تھے۔ اس کے ساتھ دونوں یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ صرف ہم ہی حق پر ہیں، ہمارے مخالف فرقہ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ عبرت کیا ہے ان دونوں باتوں میں؟ اللہ کے انعامات اور ان کی کفران نعمت کے اوپر ہمارے لیے کیا عبرت ہے؟ تو لکھا ہے کہ سوچئے، اور عبرت و نصیحت کی بات یہ ہے کہ کہیں ان خرابیوں میں سے کوئی خرابی ہم مسلمانوں میں تو نہیں پائی جاتی۔ اب جیسے ان کی دنیا سے بڑی محبت تھی، تو ہمیں بھی تو نہیں کہیں دنیا سے زیادہ محبت، کہ ہمیں صرف آخرت کی فکر ہے اور ہم دنیا سے تو اتنی ہمیں محبت نہیں ہے، ہم اتنا انوالو نہیں ہے دنیا میں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ آگے حضرت ابراہیم کا ہے ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے، اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نبی تھے، اور ان پر آزمائشیں آئیں۔ ان پہ کیا کیا آزمائشیں آئیں اور اس میں کیسے وہ نکلے؟ والد کی بت پرستی سے بیزاری کا ان کا معاملہ ہو، یا قوم سے ٹکراؤ کا، نمرود سے بحث و مباحثہ کا مرحلہ ہو، یا آگ میں ڈالے جانے کا، یا وطن سے ہجرت کا، یا بیوی بچوں کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے کا حکم ہو، یا لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا، انہوں نے وفا کی، انہوں نے اللہ کے ہر حکم کو مانا۔ تو جب کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے، اس کو مشکل سے بھی نکال دیتا ہے، اس کے لیے غیب سے رزق بھی دے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعائیں قبول فرمائیں۔ دعاؤں کا ثمر کیا ہوا؟ انہوں نے دعا کی یا اللہ مکے کو امن والا شہر بنا دے، اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ انہوں نے کہا یا اللہ ان کو رزق عطا فرما، ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی قبول کر لی۔ 4000 سال گزر گئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزرے ہوئے 4000 سال گزر گئے ہیں، اور آج بھی آپ جائیں، آپ جو لوگ گئے انہوں نے تو مشاہدہ کیا، میں بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی میں بھی گیا ہوں۔ واقعات نہیں، وہاں پہ مکہ میں ایسے ایسے پھل دیکھنے کو ملتے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ یار اس طرح کے کیلے میں نے تو کبھی زندگی میں نہیں دیکھے، اس طرح کے مالٹے یہ کہاں سے آئے ہیں؟ ابھی بھی ہیں، 4000 سال گزر گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی ہوئی ہے، اور ابھی بھی ایسی چل رہی ہے۔ اخلاص اور تقوی آج بھی اگر آپ پیدا کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کنجوس نہیں ہے، وہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر سارے انسان مل کے جتنے اس دنیا پہ اس وقت موجود ہیں، 7 ارب 8 ارب جتنے بھی ہیں، سارے اکٹھے ہو کے، حدیث میں آتا ہے کہ سارے اکٹھے ہو کے ایک میدان میں کھڑے ہو کے جو مانگ رہے ہیں مانگ لیں، جو مرضی مانگ لیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو دے دے، تو اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی کہ سمندر میں انگلی ڈبو کے نکالیں تو جو پانی سمندر میں کم ہو جاتا ہے اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یار پتہ نہیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو پتہ نہیں اتنا مانگ لیا تو دے گا کہ نہیں دے گا، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم اپنے حساب سے سوچتے رہتے ہیں نا، وہ تو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری دعائیں قبول فرمائیں، اور سب سے بڑی دعا جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ، ہمارے آقا کے لیے جو دعا کی کہ یا اللہ میری نسل میں سے ایک رسول پیدا کر، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بھی قبول فرما لی، 2500 سال بعد وہ بھی قبول ہو گئی۔ ملت ابراہیمی سے اعراض۔ اب یہاں ساری بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کون تھے اور ان کی تعلیمات کیا تھیں۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کی ملت سے، ان کے طریقے سے انحراف کر کے کسی اور ڈائریکشن میں جائے گا، توحید سے ہٹ جائے گا، تو وہ تو بیوقوف ہی ہوگا کوئی، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بیوقوف کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یعنی یا تو وہ شکی ہے، احمق ہے، یا خواہشات کا غلام ہے۔ تو یہ انہوں نے جو اپنے آپ کو یہودی بنا لیا، جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ سورۃ البقرہ میں اس کا بیان آئے گا، اور پھر اگلی صورت میں آل عمران میں عیسائیوں کا بیان ہے، تو وہ کہتے تھے یا تو یہودی ہو جاؤ تب نجات ملے گی، یا عیسائی ہو جاؤ تو ان کو کہا گیا کہ یہ تم نے کہاں سے بنا لیا ہے؟ حضرت ابراہیم تو وہ تو ملت ابراہیمی یعنی دین اسلام، توحید، رسالت، آخرت، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ لوگوں نے تو کچھ اور کا اور بنا لیا۔ انہوں نے کیا کیا گمراہیاں پیدا کی یہودیوں نے، اور انہوں نے تو اس سے بھی زیادہ نکل گئے، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا اللہ تعالیٰ بنا لیا۔ تو یہ پہلا سپارہ ہمارا مکمل ہو گیا۔